السلام علیکم جناب. سوری فار دا لیٹ. اصل میں بزی بہت تھی، لیکن انشاءاللہ جیسے ہی میں اپنی جاب چھوڑ دوں گی نا، اپریل سے باقاعدہ ہم سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن پنجابی سے کافی ٹائم سے میرا دل کر رہا تھا کہ میں پنجابی پہ بناؤں ویڈیوز کچھ، کیونکہ مجھے پنجابی کی ایسا کوئی جب اب میں خود تیاری کر رہی تھی تب مجھے ایسا پنجابی کی کوئی ویڈیو نظر نہیں آئی. تو میرا یہ تھا کہ میں پنجابی پہ ویڈیو ضرور انشاءاللہ بناؤں گی، کیونکہ جو پرابلم آپ خود فیس کرتے ہیں پھر آپ یہ نہیں چاہتی کہ کوئی اور وہ پرابلم فیس کرے. میرا تو یہ خیال ہے، کیونکہ ایک بندہ جب ایک پرابلم فیس کرتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ دوسرے لوگ بھی اس پرابلم سے گزرے. اب میں نے فرسٹ ٹائم میں جو ہے وہ سوشیولوجی آپٹ کی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد پنجابی کا ٹرینڈ میں نے دیکھا، کیونکہ سوشیولوجی آپ جتنی بھی پڑھ لیں آپ کے مارکس جو ہے وہ اس طرح نہیں آ سکتی جس طرح آپ کے پنجابی میں آ سکتے ہیں. تو پھر میں نے یہ پنجابی آپٹ کرنے کا سوچا. لیکن میں الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ پنجابی کا پیپر میں نے اس طرح سے ٹائم بھی نہیں ملا مجھے تیار کرنے کا، لیکن پھر بھی میرا پیپر بہت اچھا ہو گیا تھا پنجابی کا. سب سے پہلے اب اس کا جو ہے وہ سلیبس دیکھ لیں گے. آج کی ویڈیو میں خالی ہم سلیبس ہی دیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو پھر ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ریگولر اس کی ویڈیوز بناؤں، اور میری ساری ویڈیوز دیکھنے کے بعد میں امید کرتی ہوں، بلکہ یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو پنجابی میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں جناب. اچھا جی، سب سے پہلے جو اس کا 100 مارکس کا پیپر ہوتا ہے آپ کا، اور اس کے ڈیفرنٹ پورشنز ہیں، اور ہر پورشنز میں سے ایک نئے کوسچن ایک کوسچن دے دیتے ہوتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ وہ ہر کوسچن میں سے ایک ہی دیں جیسا کرمنالوجی کا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یوزلی ایسے ہی ہو جاتا ہے نا. لیکن کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک پورشن میں سے 2 کوسچن بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جیسے سب سے پہلا جو ہمارا پورشن ہے وہ زبان اور زبان دی تاریخ، یعنی اس میں ہم ہسٹری کے بارے میں پڑھیں گے اور تھوڑا سا زبان کے بارے میں پڑھیں گے کہ پنجابی جو زبان ہے اس کا اوریجن کہاں سے ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی ہسٹری کیا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کی ٹائپس، پھر اس کا جسے صرف و نحو جسے کہتے ہیں، یعنی گرامرز کے رول جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں جو آپ کو بک لینی ہے، میں تو ریکمینڈ یہی کروں گی، یہ آپ کے پاس بک ہے واصف لطیف صاحب کی، ٹھیک ہے. ہاں، اور اس کو پڑھنے سے آپ کا اچھا خاصا جو ہے وہ سلیبس کور ہو جاتا ہے، بلکہ 80+ آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں جو پہلا آپ کا پورشن ہے پنجابی بولی دا پچھوکڑ، ٹھیک ہے، یہ محمد آصف خان صاحب کی بک ہے. اگر آپ اب الگ الگ لیں تو آپ کو یہ ساری بکس لے کے پھر ان کو پڑھنا پڑے گا، لیکن واصف لطیف صاحب کی ایفرٹ کی وجہ سے یہ ہے کہ اب آپ کو ایک ہی بک کے اندر سارا کچھ مل جائے گا، ٹھیک ہے. اب جیسے پنجابی بولی دا پچھوکڑ ہے، اس میں سے 2021 میں بھی کوسچن آیا تھا، پھر 2016، 2018، 2020، اب 2022 میں اس پورشن سے 2 کوسچن آئے تھے، یعنی پنجابی لسانیت سے بھی انہوں نے ایک بڑا سا کوسچن دے دیا تھا 16 مارکس کا، اور پنجابی بولی دا پچھوکڑ جو ہے یہ تو مسٹ ہے، یہ تو آتا ہی آتا ہے. ابھی 2023 میں بھی یہی انہوں نے پوچھا ہوا تھا، اور میں نے سب سے پہلے یہی اٹیمپٹ کیا تھا. پھر اس کے بعد پنجابی ادب دی کہانی، ٹھیک ہے. اس میں جو ہے یہ تھوڑا سا دے دیتے ہیں، اس میں سے آج تک ایسا کوسچن تو کوئی نہیں آیا، لیکن آ بھی سکتا ہے. اب جب جو چیز سلیبس میں انکلوڈ ہوتی ہے وہ ہمیں کرنی تو پڑے گی. تو اگر آپ تیاری ابھی سے شروع کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی پورشن چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں جو بحث چلتی ہے وہ یہ چلتی ہے کہ پنجابی ادب دی کہانی یہ جو بک ہے یہ ہسٹری ہے یا پھر یہ ہے تذکرہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ کے دوسرا ہے کلاسیکی شاعری، ٹھیک ہے. اس میں ہم جو ہے وہ کیا کریں گے، شاعروں کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. پنجابی کے جو شاعر ہیں، صوفیانہ جو ان کے کلام ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے. سب سے پہلے آتا ہے بابا فرید آتے ہیں، ٹھیک ہے.
اس کے بعد جی شاہ حسین صاحب آتے ہیں، اس کے بعد سلطان بہو کے بارے میں پڑھیں گے، پھر بابا بلے شاہ کے بارے میں پڑھیں گے، وارث شاہ کے بارے میں پڑھیں گے. انہوں نے جو اپنی لوگ داستانیں جو لکھی تھی ان کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جدید شاعری. جدید شاعری میں آپ سب سے پہلے ترنجن ہے. ٹھیک ہے. ترنجن کا مطلب ہوتا ہے چرخہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کچے گھڑے، وہ باقی صدیقی صاحب نے لکھا ہے. اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے کل کلام جو منیر نیازی صاحب نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مواتے ڈاکٹر فقیر محمد فقیر صاحب نے لکھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری آ جاتی ہے کلام پیر فضل گجراتی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ڈاکٹر نبیلہ رحمان جو ہے وہ اس کی مرتبہ ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے بلدہ شہر، یہ روف شیف صاحب کی ہے. یہ تھوڑا سا انہوں نے شہری اور دیہاتی یعنی انڈسٹریل اور کیپٹلسٹ سسٹم جو ہے اس کا ایکسپلائٹیٹیو نیچر بیان کیا ہے. جیسے یعنی جو غریب ہوتا ہے وہ گاؤں میں بھی غریب ہوتا ہے، وہاں جا کے بھی شہر میں جا کے بھی وہ مزدور ہی بنتا ہے، اس کو کوئی وہاں پہ جا کے بھی امیر نہیں بننے دیتا. ٹھیک ہے. جو پنڈ کا چودھری ہوتا ہے وہ وہاں جا کے بھی انڈسٹریلسٹ ہی بنتا ہے. اچھا اس میں سے بھی انہوں نے کوسچن جو ہے وہ 2021 میں آیا تھا کلام فضل گجراتی، پھر 2022 میں بلدہ شہر آ گیا تھا. اچھا جی. اس کے بعد ہمارا آتا ہے اسلامی ادب. اب اسلامی ادب میں کیا ہے، اس میں 2 ہی ٹاپکس ہیں آپ کے. ایک مواعظ نوشہ گنج بخش. ٹھیک ہے. اس میں 6 واعظ ہیں ان کی اہمیت پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور ان کی کس طرح انہوں نے مسلمانوں کو حق کی راہ دکھائی. اس کے بعد ہمارا جی ہے سچی سرکار. ٹھیک ہے. سچی سرکار یہ ہے کیا کہہ سکتے ہیں، اس کی سیرت کی بک ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، ان کی غزوات، ان کی جتنی شادی، بچے، پھر سب کچھ ٹھیک ہے وہ بتایا ہوا. اور انہوں نے اتنے جامع انداز سے بتایا ہے کہ پڑھنے والا بور بھی نہیں ہوتا، اور ٹاپک بھی چھوٹے چھوٹے. اس میں اس کے 16 باب ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے آگے سے ذیلی 134 عنوان ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم تخلیقی نثر پڑھیں گے. اس میں سب سے پہلے آتا ہے ڈونگیا شامہ. اس کے نواز صاحب نے لکھی ہے. اس کے بعد ہے چنا دے اولے. ٹھیک ہے. یہ فرخندہ لودھی کے افسانے، اور بہت ہی انٹرسٹنگ افسانے ہیں یہ جب ہم پڑھیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا. اس کے بعد ہے دیوا دے دریا. یہ 2023 میں بھی آیا ہے. ٹھیک ہے. اور چنا دے اولے جو ہے یہ 2021 میں آیا تھا. اس کے بعد ہے بول مٹی دیا باویا. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ سجاد حیدر کے ڈرامے ہیں. اس میں جو ہے یہ بیسیکلی انہوں نے جتنا کچھ لکھا ہے وہ ہم جب شاعری پڑھتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ رومانٹک ہے، یہ ہے وہ، لیکن ان کی جو شاعری تھی وہ اس طرح کی نہیں تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے معاشرے کی ڈیفرنٹ سماجی جو برائیاں ہوتی ہیں ان کو اجاگر کیا تھا. پھر ان میں تھوڑی سی رومانیت بھی ہوتی ہے. پھر اس پہ کلاس سسٹم کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کلاس ڈفرینس ہوتے ہیں. مطلب ادب بھی ہو جاتا ہے. پھر اس میں آپ پڑھتے پڑھتے آپ کو بہت کچھ پتہ بھی چل جاتا ہے. پھر اس کے بعد چومڑا. یہ چومڑا بیسیکلی یہ مزاحیہ صاحب انشائیہ ہیں ارشد میر صاحب کے. اس کے بعد ہے تحقیق و تنقید. تحقیق و تنقید میں آپ کے 5 ٹاپک آتے ہیں. ایک سب سے پہلا جو ہے وہ جاتیاں، شریف کنجائی. ٹھیک ہے. اچھا اس میں سے جو ہے وہ 2021 میں سارا والا جو ہے وہ آیا تھا. صحیح ہے. اس کے بعد پورنیا حسین شاہد صاحب کی. اس کے بعد ہے سارا نجم حسین سید. پھر ادب سمندر ہے ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد کی. ٹھیک ہے. پھر ہے پڑک پڑچول. یہ بیسیکلی ساری جو ہے نا تنقید اور تحقیق کی بکس ہیں. ان کی اپنی جو اس میں ورک اتنا وہ نہیں ہے جتنا انہوں نے دوسری بکس کو پڑھ کے انالائز کر کے تو اس پہ تنقید وغیرہ کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے یہ تھوڑے سے یہ سب سے انٹرسٹنگ پورشن ہے ویسے بائی دا وے، اصناف اور ادب لوگ کو ادب. اس میں سب سے پہلے شاعری آ جاتی ہے. شلوک کافی ہے ٹائپس بتائی ہوئی ہیں، جیسے جنگ نامہ کیا ہوتا ہے، پھر انشائیہ کیا ہوتے ہیں، نظم کیا ہوتی ہے، نظم کی ٹائپس بتائیں گے. پھر نثر میں آ جاتے ہیں ناول، ناول کی ہسٹری، ناول کی ٹائپس، ڈرامہ، ڈرامے کی حیثیت، ڈرامے کی ٹائپس، ڈرامے کے موضوع. پھر افسانہ آ جاتا ہے. پھر انشائیہ، پھر سفر نامے کیا ہوتے ہیں. پھر ادب میں جو ہے ان کے مائیے ڈھولے، یہ جو پنجابی کے لوک گیت ہیں جو لوگ شادیوں کے موقع پہ گاتے ہیں، یا لوری جیسے یہ ماں بچپن سے سناتی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو جناب یہ تھا سارا اس کا سلیبس، اور اتنا لمبا نہیں ہے، ہو جائے گا کور انشاءاللہ. اور سب سے جو مزے کی بات ہے ان کی بک کی وہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں ایک سیکنڈ. انہوں نے ہر پورشن کے اینڈ میں جو ہے وہ ایڈیشنل مٹیریل دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. میں تو یہ بک جو ہے وہ سب کو ریکمینڈ کرتی ہوں
کیونکہ یہ ایسی بک ہے جو آپ بیسیکلی میں پنجابی تھی تو پنجابی، اگر آپ پنجابی ہیں تو پنجابی ہونے کے ناطے تو آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی لینگویج ہی یہ ہے. لیکن اگر آپ پنجابی نہیں ہیں یا کوئی فارن آپ کا ہے، آپ کو پنجابی سمجھ نہیں آتی یا پنجابی لکھنے میں پرابلم ہو رہی ہے، تو یہ بک جو ہے وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. صحیح ہے. اس میں ہاں مجھے یہ مل گیا، دیکھیں یہ ہر بک کے اینڈ پہ انہوں نے یہ دیا ہوا ہے ایڈیشنل مٹیریل، یعنی جسٹ ریڈنگ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے لائک کوشچن جو انہوں نے دیے ہوئے نا، یہ ہاں یہ اب یہ جو انہوں نے دیا ہوا ہے گگو گھوڑے، ٹھیک ہے. اب اس میں تو یہ صرف یہی بتا رہے ہیں کہ اس میں ہے کیا، لیکن یہ جو پیچھے ایڈیشنل مٹیریل ہے آپ کا، اس میں یہ سارا انہوں نے بہت ہی شارٹ فارم میں جو ہے اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی. تو مجھے دیجیے اجازت، اور اگر آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. اللہ حافظ. اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں.